مسجدوں میں جا کر اس نے جو کیا اس کو گناہ نہیں ملے گا، چلو اس کو ہم مانا کہ چلو اس کو سعادت ہی مل گئی، لیکن اس کے ماں باپ یا جو بھی اس کو لے گیا اس کا کیا بنے گا؟ مسجد حرام میں اگر ایسا بچہ لے گیا جس سے ظن غالب ہے کہ پیشاب کر دے گا تو اس کو لے جانا ہی حرام، تو وہاں تو ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے، ایک گناہ لاکھ گناہ ہے، لاکھ ٹائم گناہ ہے، ایک کا لاکھ گناہ، ایک نیکی کی لاکھ نیکی حرم مکہ میں، اور پھر مسجد الحرام تو اس میں تو نہیں لے جانا چاہیے ایسے بچے کو، ہرگز ہرگز نہیں، جائز ہی نہیں، لے جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ نئی بات شاید ناظرین کو بتائی ہو کہ وہ پیچ میں وہ تو کینگرو کی طرح تھیلا بھی لٹکا ہے، تو کینگرو کا تھیلا پیٹ میں ہوتا ہے، ہماری گجراتی میں کانگارو یاد پڑتا ہے اس کو، کانگارو، تو کینگرو کانگارو جو بھی ہو، ایک جانور آتا ہے مخصوص جانور، ایک اس کے پیٹ میں تھیلی ہوتی ہے، اس تھیلی میں وہ بچہ ڈال دیتا ہے، وہ سر بھی نکالتا ہے باقاعدہ۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ کینگرو یا کنگارو نے سکھا دیا قوم کو کہ تم بھی بچہ لٹکا لو اور طواف کرتے رہو، تو بچہ وہی کہ وہ ناپاکیاں کرنے والا بچہ ہے تو پھر تو وہی حرام رہے گا، ظن غالب ہے کہ نجاست کرے گا، چاہے آپ نے اس کو 420 پیمپر باندھ دیے، اور یہاں تو 420 کا ہی عدد چلے گا، 12 کا تو چلے گا نہیں۔ اگر بڑا ہے سمجھدار ہے پیشاب نہیں کرتا تو اس کی بہرحال پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر نہ آتا۔ مکے مدینے میں لے جانے میں حرج نہیں ہے، مسجد کریمین میں نہ لایا جائے کو، نہ مسجد حرام میں لایا جائے، نہ کسی مسجد میں، نہ یہاں نہ وہاں، مسجد میں نو انٹری فار چائلڈ۔ بعض پڑھے لکھے بولوں کیا بولوں کہ وہ بچوں کو مسجد میں لانے کا آپ منع کرتے ہو، اب بچے جب مسجد میں آئیں گے نہیں تو مسجد کا ادب کیسے سیکھیں گے، نمازیں کیسے سیکھیں گے، ان کے اندر مذہبی شعور کیسے پیدا ہوگا؟ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے بچوں کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ یار اپنے بچے کو تھوڑا پیچھے بھیج دیں، اس سے بابا جان کو آتے ہیں، اس سے جان کو آتے ہیں، آپ پتہ تم ابھی نمازی بنے ہو، چلو تم کو کیا پتا کہ بچوں کو کیسے تربیت کی، ایسے بیچارے سمجھانے بیٹھتے ہیں، کچھ ان کو مدنی پھول دیں۔ تو یہ اب آپ نے دیکھو پڑھے لکھے کا وہ میں نے یہ جاہل ہے، پڑھے لکھے رجوع کر لیتا ہوں، پڑھے لکھے علماء ہوتے ہیں، یہ تھوڑی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، 1 2 3 اور پوائنٹ کرنا شروع کرتا، بولے پڑھے لکھے، استنجا تو کرنا آتا نہیں ہے، پڑھے لکھے، کوئی بات ہوئی یار؟ اگر نہیں آتا ہے تو ہمارا رسالہ پڑھ لے مقتدۃ المدینہ سے، استنجا کا طریقہ، تو پڑھا لکھا ہو جائے گا، کم از کم استنجا تو آ جائے گا انشاءاللہ۔ 10 صفحے کا تو رسالہ ہے۔ چلو اس مانے وہ استنجا کا طریقہ یہ رسالہ لے لو بھائی مقتدۃ المدینہ سے، بہت اچھا بچہ بڑا جو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، استنجا کا طریقہ، 10 صفحے کا رسالہ امیر سنت نے حال ہی میں تحفہ عطا کیا، سب کے لیے مفید ہے، ناظرین ناظرات سب کے لیے بہت مفید ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ پڑھا لکھا جو ہوگا نا، اس کو جو دین پڑھا ہوا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث پڑھا ہوا ہے، کہ کم از کم اتنی توفیق ہے کہ وہ دینی کتابیں پڑھتا ہے، علماء کی صحبت میں رہتا ہے، ان مانو کر جو پڑھا لکھا ہے تو اس کو پتا ہوگا وہ حدیث پاک میں کوئی الیاس قادری کو کیا تکلیف ہے کہ ویسے الیاس قادری کی تو نفسیات دیکھو، اس کو بچے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ نے بارہا مدنی چینل پر دیکھا ہوگا، میرے وہ بچوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کے اعتراضات آتے ہیں تو بند کر دیتا ہوں، بچوں کو بھگا دیتا ہوں، پھر وہ خاموش ہو جاتے، پھر اکا دکا آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے کو تو وہ آج سے نہیں، بچپن سے ہی یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا بالکل نا سمجھ بچے بہت اچھے لگتے ہیں، پیار آتا ہے ان پر۔ تو یہ نہیں کہ وہ مطلب میں اپنے لیے میں مجبور ہوں کہ میں کسی کھوٹے سے بندھا ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ مجبور رکھے کہ میرا نفس مجھے کتنا ہی کہ، لیکن میں اس کے آگے مجبور نہیں رہوں گا، میں شریعت کی بات مانوں، ان مانو کر مجبور کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہم پابند ہیں، پابند مانے بھی تو بندھا ہوا نا، پابند جس کے پاؤں بندھے ہوئے ہو، تو ہمارے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ فلم دیکھو، اور ہم پابند ہیں، ہمارے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور پاؤں کا رخ ہمارا مسجد کی طرف رہے گا، سنیما گھر کی طرف نہیں ہوگا، ہم پابند ہیں۔ جو آزاد ہوگا تو پھر وہ ایسا پابند ہوگا کہ مر جائے گا، مرنے کے بعد۔ تو خیر، تو حدیث پاک میں
جس کا یہی مضمون ہے تقریباً کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں اور اونچی آوازوں سے بچاؤ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. میری کوئی گھر کی وہ مطلب ہے کہ وہ ایجاد نہیں ہے کہ بچوں کو مسجد میں مت لاؤ. جو کارپیٹ والی مسجد ہے وہاں تو بڑے بڑے بورڈ اور چوکیدار بٹھانے چاہیے کہ بچے نہ جائیں. باقی تو مسجد میں بچے آ کر جو پھر کرتے ہیں بیچارے, پھر وہ چھینٹے مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا بیچارے کتنوں کی نمازوں کے مسائل ہوتے ہوں گے. کارپیٹ پاک کرنا کتنا دشوار ہے. تو یہ کہ حدیث پاک میں ممانت ہے, فقہاء کرام نے ممانت فرمائی ہے. اور اس ضمن میں اپنے باہر شریعت میں بھی کچھ تفصیل ہے اس کی. اسی طرح اس کا وہ پمفلیٹ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا. وہ کافی میرا خیال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تقسیم بھی ہو چکے ہوں گے اب تک. اب بھی چاہیں تو آپ فیضان یہ مکتبۃ المدینہ سے پوچھ لیں, ان کے پاس اگر یہ ہوں, نہ ہو تو آپ آرڈر دے دیجئے اور ان سے چھپوا لیں 1000 2000 شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے. یہ جمعے کے دن مسجدوں کے باہر بانٹ دیں اس کو, یا جس طرح بھی آپ مطلب گھروں میں پہنچا دیں کہ مسجد میں بچوں کو نو انٹری کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرے میں چلو میں نے جو عرض کرنا تھا کر دیا نا. تو یہ حدیث پاک میں ممانعت ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلال ساری مزدور اولیاء لاہور ڈویژن باغ مرشد سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر وراثت میں والدہ کی طرف سے مال ملے تو کیا اس کو بھی ایسے ہی تقسیم کریں گے جیسے والد صاحب کی طرف سے جو وراثت میں مال ملتا ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وراثت کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے, اور وراثت اس میں بہت یہ سوال جو ہے اس میں پتہ نہیں کتنی مطلب اس کی صورتیں بنیں گی. تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کا جتنے ورثاء ہیں ان ورثاء کی تعداد کے ساتھ سوال بنا کر دارالافتاء اہل سنت کو بھیجیں, یا تو مکتوب جاری کریں بھیجیں, یا انٹرنیٹ کے ذریعے. یہ ٹیلی فون پر بھی اس کا شاید یہ جواب دشوار ہو جائے, بہت اس کا صورتیں بہت ہوتی ہیں وراثت میں. جی آپ پوچھ گچھ کرنی پڑتی ہے کہ تو کون ہے, تو اب ماں اس کی بیٹی مر گئی ہے تو اچھا تو اب اس کی اولاد ہے یا کیا ہے, تو یہ مطلب اس میں مسائل ہیں. دارالافتاء اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے, اس کو موقع دیجیے. اور اس کی مختلف شہروں میں شاخیں بھی قائم ہیں, اور انٹرنیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں, دنیا میں کہیں بھی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد فریاد میرا نام ہے جی, میں تحصیل چکرگڑھ سے بات کر رہا ہوں. میں مدنی چینل کا بہت اچھا فین, اور 24 گھنٹے جتنا ٹائم میرے پاس ہوتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں, اور بہت اچھی تعلیم آپ کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ کے اگر کسی جگہ پہ قسم کھا لی ہو, جیسے اپنے والدین کے ساتھ کسی کے ساتھ, تو اس جگہ میں دوبارہ نہیں جاؤں تو اس کی کیا, جس طرح میں چلا جاؤں تو اس کی کیا بارے میں؟ یہ آواز آخری میں ہوگا تھوڑی سی کٹی ہے, سگنل ان کا پرابلم تھے. تو یہ قسم کھائیے تو اب اس جگہ پر میں دوبارہ نہیں جاؤں تو اس کی کیا ہے کہ اگر میں چلا جاؤں تو کہیں نہ جانے کی قسم کھائیے, اب میں وہاں چلا گیا تو کیا؟ مجھے ایسا لگا غالباً قسم کھائی اس کا کفارہ وغیرہ کے مسائل. واللہ عالم. اگر قسم کھائی ہے تو قسم کی بھی ہر صورتیں ہیں. اب یہ کہ اللہ کی قسم کھائی, یا یہ کہ صرف کہا قسم کھاتا ہوں, یا کہا قسم سے, تو اس صورت میں تو قسم ہے. اب یہ کہ اگر ماضی کے لیے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں ادھر نہیں گیا تھا, تو اس کا کفارہ کوئی نہیں, اس پہ توبہ کرے, جھوٹ ہے اور گناہ گار ہے, سچی توبہ کرے. اور اگر یہ کہ مستقبل کے لیے قسم کھائی تو وہی کہ وہ اس کے کفارے کی صورت بنے گی. کلمہ پڑھنے کا ان کو بولا ہے نا,
یہ دیکھ لیتے ہیں کلمہ پڑھنا خالی شاید قسم نہ